میدان، آسمان ساکت، زمین خاموش اور ریت خون سے سرخ۔ امام حسین کی شہادت ہو چکی تھی، ان کا مقدس جسم بے سر خاک پر پڑا تھا۔ ظالم فوج نے نہ صرف شہید کیا بلکہ لاش کو گھوڑوں سے روندا۔ سر مبارک کو ابن سعد کے حکم پر دن سے جدا کیا گیا اور کوفہ روانہ کیا گیا، ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا، پھر یزید کے حکم پر دمشق لے جایا گیا، جہاں سے دربار میں نیزے پر بلند کیا گیا۔ میدان کربلا میں امام حسین اور ان کے تمام ساتھیوں کی لاشیں 3 دن تک بے گور و کفن پڑی رہیں، خیمے جلا دیے گئے، خواتین و بچے قیدی بنا کر کوفہ روانہ کیے گئے۔ 3 دن بعد قبیلہ بنی اسد جو کربلا کے قریب تھا لاشوں کی تدفین کے لیے پہنچا، لیکن بیشتر لاشیں مسخ ہو چکی تھیں، وہ پہچان نہ سکے کہ کون ہے۔ اسی وقت امام زین العابدین جو اسیران اہل بیت کے ساتھ قید سے واپس آ چکے تھے کربلا پہنچے۔ انہوں نے ہر شہید کے نشاندہی کی۔ انہوں نے بتایا، یہ لاش میرے والد امام حسین کی ہے، یہ میرے بھائی علی اکبر کی ہے، یہ چچا حضرت عباس کی ہے، یہ قاسم، عون، محمد، مسلم اور دیگر شہداء کی قبریں ہیں۔ امام زین العابدین نے خود اپنے ہاتھوں سے امام حسین کے جسم مبارک کو دفن کیا۔ دفن کی جگہ وہی مقام ہے جہاں آج روزہ امام حسین واقع ہے۔ کربلا۔ سر مبارک کا کیا ہوا؟ امام حسین کا سر مبارک جیسا کہ روایت ہے پہلے کوفہ میں ابن زیاد کے دربار میں پیش ہوا، پھر دمشق یزید کے دربار میں، وہاں نیزے پر چڑھا کر لوگوں کے سامنے لایا گیا۔ اس کے بعد مختلف روایات ملتی ہیں۔ مستند روایت: امام زین العابدین نے بعد میں سر مبارک کو واپس حاصل کیا اور جسم کے ساتھ دفن کیا، یعنی اب جسم اور سر ایک ہی قبر میں کربلا میں مدفون ہے۔ دوسری روایت: سر مبارک دمشق میں ہی دفن کیا گیا، وہاں آج بھی ایک مزار موجود ہے جسے راس الحسین کہا جاتا ہے۔ ایک اور روایت: مصر میں بھی ایک مقام کو راس الحسین کہا جاتا ہے۔ کچھ مورخین کے مطابق وہاں سر مبارک کو منتقل کیا گیا۔ ایک نادر روایت: سر نجف یا مدینہ منتقل ہوا، مگر اس کی تاریخی بنیاد مضبوط نہیں، لیکن شیعہ علماء اور اکثریتی روایت کے مطابق سر مبارک واپس لایا گیا اور کربلا میں جسم کے ساتھ دفن ہوا۔ قبر کی حفاظت: بنی اسد نے امام زین العابدین کی ہدایت پر تمام شہداء کو دفن کیا۔ انہوں نے قبروں پر نشانات لگائے تاکہ کوئی مٹا نہ سکے۔ یہی روزے آج بھی کربلا میں موجود ہے۔